بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات پڑھی محمد وآلہ. کل جو عرض کیا تھا درس تفسیر قرآن کے حوالے سے قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کے بارے میں بیان کیا، اور آج امامت کے بارے میں عرض کروں گا. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی نیا نبی یا رسول مبعوث نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ قیامت تک شریعت بھی رہے گی، آسمانی کتاب بھی رہے گی اور یہ احکامات بھی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے جب نبوت کا باب بند کر دیا تو امامت کا سلسلہ جاری و ساری کیا. اب چونکہ امامت پہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن اس میں جو اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان کچھ فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، باقی برادران اسلام کہتے ہیں نہیں، امامت فروع دین میں سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام چنا جاتا ہے. لیکن باقی اہل تسنن کہتے ہیں کہ نہیں، امام اللہ نہیں بناتا بلکہ لوگ بناتے ہیں. پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. وہ معصوم ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو گناہوں سے روکے گا یا دین کی ہدایت کرے گا. لیکن باقی برادران اسلام کہتے ہیں نہیں، امام کوئی گناہ گار ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں مثلا اصول دین میں سے ہے امام اللہ بناتا ہے، معصوم ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی ایسا عہدہ منصب ہے کہ جو امام ہو؟ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ بنائے گا، معصوم ہوگا، تو کیا دلیل ہے اس میں سے؟ اس کے اوپر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. جتنے ہم دعوے کرتے ہیں امامت کے حوالے سے، اور وہ خاص طور پہ جو بھی شیعہ ہے اسے یہ آیت ضرور علم ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا اور اہل سنت کے درمیان جو بڑا فرق ہے وہ دو چیزوں میں ہے. عام طور پہ لوگ جب بحث کرتے ہیں معاشرے میں، مثلا آپ سے یہ کہیں گے جی آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ روزہ بعد میں کیوں کھولتے ہیں، اس طرح کے سوالات کریں گے. یا وضو میں ہاتھ اوپر سے نیچے کیوں دھوتے ہیں، پیروں کا مسح کیوں کر لیتے ہیں. اصل اختلاف یہ نہیں ہے، اصل اختلاف یہ امامت میں ہے. اگر امامت سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے اختلاف سمجھ میں آ جائیں گے. یعنی امامت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد جنہیں ہم دین کا محافظ سمجھتے ہیں، جو شریعت کے پرچار کرتے ہیں، وہ امام ہے. جب ہمیں امام نے کہہ دیا کہ نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس لیے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. جب ہمیں امام نے کہا کہ تم نے وضو میں اوپر سے نیچے ہاتھ دھونے ہیں، پیروں کا مسح کرنا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں. اسی طرح جب ہمیں امام نے کہا کہ فلاں وقت روزے کے افطار کا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یعنی پہلا اختلاف یہ امامت کا ہے. اور دوسرا بھی اشارہ کر دیتا ہوں، وہ عدالت صحابہ کا ہے. وہ کہتے ہیں نبی کی صحبت میں جو تھا وہ سارے عادل تھے. ہم کہتے نہیں، اس میں عادل بھی تھے اور منافق بھی تھے. اس لیے کہ سورہ منافقون کن کے بارے میں نازل ہوا تھا؟ سورہ بقرہ کی کتنی آیتیں، سورہ توبہ کی کتنی آیتیں ہیں، سورہ نور کی کتنی آیتیں ہیں کہ الاعراب مرض اشد علی النفاق، کہ میرے حبیب یہ جو عرب کے گوار تیرے پاس آتے ہیں، تیرے ارد گرد ہیں، ان کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو لہٰذا دوسرا یہ اختلاف ہے. لیکن چونکہ آج امامت کا موضوع ہے، سب سے پہلے کہ امامت کے حوالے سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے کہا وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے. قالا، تو اللہ نے کہا انی، میں جاعلو کا، تمہیں بنا رہا ہوں، للناس اماما، لوگوں کا امام. قال ومن ذریتی، اللہ نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو امام بناؤ. قال، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد امامت ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی اس آیت سے پہلا تو یہ پتہ چلتا ہے جیسے نبوت اور رسالت اللہ کے پاس عہدہ ہے، ویسے امامت بھی اللہ کے پاس عہدہ ہے. اگر یہ عہدہ نہ ہوتا تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام نہ بنا رہا ہوتا. اور پھر یہاں پہ
جو امامت کو نہیں مانتے وہ شاید یہ کہیں کہ یہاں امامت سے مراد وہ امامت نہیں جو آپ کہتے ہیں، یہاں پہ تو امامت سے مراد نبوت ہے، یا امامت سے مراد رسالت ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا تھا یا رسول بنایا تھا۔ یہ آیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل اللہ بھی تھے، یعنی ان کی زندگی کی آخری ایام میں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے اولاد نہیں تھی۔ تقریباً 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر تقریباً 100 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام، جبکہ جناب اسماعیل سے پہلے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں کہ جب انہوں نے فلسطین سے ہجرت کی مکہ کی جانب، وہاں پہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، اس کے بعد وہ ان کی قربانی دے رہے تھے۔ تو لہٰذا اس سے مراد نبوت یا رسالت نہیں ہے، وہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، چونکہ جو اللہ نے کہا نا میں نے ابراہیم کو آزمایا، وہ آزمائش کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور اس آزمائش کے بعد اللہ نے انہیں امام بنایا۔ اللہ نے پھر کیا کہا جب وہ پورے ہو گئے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ کہ یہ اس بات کی دلیل ہے جو ہمارا دعویٰ ہے کہ امام لوگ نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم تمہیں لوگ امام بنا رہیں گے، بلکہ کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اور پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، وہی جو حضرت ابراہیم نے پھر آگے کا قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے ساری اولاد کے لیے امامت نہیں مانی، بلکہ یہاں پر جو من ہے، من تبعیضیہ ہے، یعنی میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا۔ تو اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں میں تیرے اولاد میں سے امام بناؤں گا، مگر جو ظالم ہوگا یعنی غیر معصوم ہوگا اسے امام نہیں بناؤں گا۔ اس لیے کہ یہاں ظلم کی تعریف صرف یہ نہیں کہ کسی کا حق چھین لیا جائے۔ میں نے جب عدل کے بارے میں تھوڑا عرض کیا تھا کہ وہاں پہ عدل سے مراد کیا ہے؟ جس کی ضد ظلم ہوتی ہے، وہاں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، یعنی اگر کوئی مشرک ہو وہ امام نہیں بن سکتا۔ اگر کسی نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو، غیر اللہ کے آگے سر جھکایا ہو، وہ اس آیت کے مطابق امام نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، لہذا جو انسان گناہ گار ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ تو اس ایک آیت کے اندر اللہ نے سارے وہ امامت کے جو اصول ہمارے پاس موجود ہیں وہ اللہ نے بیان فرما دیے۔ اور ہمارے آئمہ سے پہلے بھی امام تھے، یہ خاص طور پہ جو 5 اولی العزم پیغمبر تھے، جن کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اللہ نے کہا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا، ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، اور پھر 5 خاص نبیوں کا تذکرہ کیا، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، یعنی اے نبی تم سے عہد لیا، جناب نوح سے خاص طور پہ عہد لیا، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے۔ یہ 5 اولی العزم پیغمبر اللہ نے انہیں منصب امامت بھی عطا کیا ہوا تھا، یعنی یہ نبی بھی تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، امام بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا باب بند کرنے سے پہلے جو بڑے پیغمبر تھے ان کو منصب امامت بھی عطا فرمایا۔ اور پھر امامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری بات آج کی کہ امام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نبی یا رسول ٹھیک ہے وہ وحی کے ذریعے ہدایت کر رہا ہے، امام کا مطلب لغوی اعتبار سے رہبر ہے، پیشوا ہے، جو آگے آگے چل رہا ہو، اسے امام کہتے ہیں عربی میں لغوی اعتبار سے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے یعنی ایسا رہبر جو دین اور دنیا کے کاموں میں لوگوں کی ہدایت کرے۔ اس لیے کہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ جو امام ہے وہ دین کا رہبر ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دنیا کا بھی پیشوا ہو، لیکن ہمارا عقیدہ ہے جو امام ہے وہ ہمارا دینی بھی رہنما ہے اور دنیاوی امور میں بھی رہنما ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر آپ کو اس حوالے سے یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی
جی یوم، ہاں جی سورہ یاسین میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اللہ نے یہی کہا کہ ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ جی بالکل، وہ اسی لیے اللہ نے کہا ہم امام کے ساتھ اٹھائیں گے کہ دیکھیں جو نبی ہے یا رسول ہے وہ امت بناتا ہے، اور امام سے آگے فرقے بنتے ہیں۔ جیسے جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم صل علی محمد، کہ جعل اللہ امامتنا امانا للفرقہ، کہ اللہ نے ہم اہل بیت کی امامت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ لوگ فرقہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو، کہ جب لوگوں نے ہماری امامت کا انکار کر دیا تو پھر وہاں سے فرقے بنتے چلے گئے، اور یہی جو اللہ نے پھر قرآن میں کہا قیامت کے دن امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی مختلف فرقے ہوں گے، اب جن کا امام جنتی ہوگا وہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ جی 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 ہاں جی، اب ظاہری بات ہے کہ اگر وہ امام اصلی معنوں میں لیں، کہ وہ امام کو اصلی معنوں میں لے، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہے، پھر ان کا سارا نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہی کہ جو یہاں پر امام سے مراد ماں ہے، ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کہا جائے کسی اور آیت سے وہ تفسیر بیان کریں یا وہ کسی اور روایت سے تفسیر بیان کریں کہ اس آیت میں مراد، کہ یہاں امام سے مراد جو ہے ماں ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اوم اور معنی میں ہے کہ جو کسی شے کی جڑ ہے، اور امام اور معنی میں ہے لغوی اعتبار سے جو پیشوا کے معنی میں ہے۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ یہ بھی ہے کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے اس میں بھی امام کا سوال ہوتا ہے، لیکن وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر وہ یہ امامت کا عقیدہ رکھے تو اس کا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد امام پر ایمان لانا یہ اصول دین میں سے ہے، کیونکہ امامت دو ہے، ایک امامت عامہ، ایک خاصہ، کیونکہ آج میں نے صرف امامت عامہ کے بارے میں بات کی ہے، کل امامت خاصہ کے بارے میں بات کروں گا۔ جی مبطلات روزہ میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر خدا، رسول یا ائمہ معصومین علیہ السلام پر جھوٹ منسوخ کرے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا خاص طور پہ جیسے کہا بھی جاتا ہے، خیر ویسے تو حالانکہ صرف ماہ رمضان میں نہیں پورا سال اس چیز کا ضروری ہے خیال رکھنا کہ جو ممبر پہ آئے جب تک اسے کسی بات کا یقین نہیں ہے وہ امام سے کوئی بات منسوخ نہ کرے۔ جیسے ان کا سوال یہ ہے کہ اب لوگ میسیجز ایسے بھیج دیتے ہیں کہ یہ نبی نے فرمایا یا رسول نے یا امام نے بھیجا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس پہنچا ہے آپ فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کریں کہ واقعاً یہ معصوم کا فرمان ہے، اور اگر بغیر تحقیق کیے ہم کوئی چیز امام سے منسوخ کر کے آگے بھیج دیں تو وہ مبطلات روزہ میں سے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ صرف روزے میں نہیں، یہ مسئلہ تو سارے سال ہی خیال رکھنا چاہیے، چونکہ نبی کی یہ حدیث ہے کہ جس نے جھوٹ مجھ سے منسوخ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عام دنوں میں یہ حدیث ہے، لیکن روزے میں یہ ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس نے یہ ہے کہ پہلے تو امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا جس نے مجھے ایک بھی لفظ سکھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، وہ یہ ہے فرمان کہ یعنی، اور امیر المومنین علیہ السلام در حقیقت لوگوں کی تربیت کے لیے کہہ رہے تھے کہ استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، یعنی گویا ایسے ہے کہ اگر تم نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے تو تم ایسے سمجھو جیسے وہ آقا ہے تم غلام ہو، ورنہ امیر المومنین یا باقی آئمہ انہوں نے کبھی غیر معصوم کے آگے زانو تلمس طے نہیں کیا، وہ علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول کو علم دیا ہے رسول کے ذریعے وہ امام تک پہنچتا ہے، یعنی امام نے وہ استاد کی اہمیت کے بارے میں کہا۔ یہ سوال ہے کہ زوال کے وقت سجدہ کرنے کو کیوں منع کیا گیا ہے، اور زوال کے وقت کی کیا حقیقت ہے، کیا رات کے وقت بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، اور دن کے وقت کتنے بجے زوال کا وقت ہوتا ہے؟ اب دیکھیے عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ زوال 12 بجے ہوتا ہے، نہیں، یہ نہیں، زوال کے وقت کے تعین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھوں
طلوع آفتاب کتنے بجے ہے، آج سورج طلوع کتنے بجے ہوگا اور سورج غروب کتنے بجے ہوگا۔ اب ان میں سے دونوں کے جو درمیان کا وقت ہوگا وہ زوال آفتاب کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب یہ کل 13 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے 6.5 گھنٹے کے بعد زوال ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے زوال کا نکالنے کا۔ اور اسی طرح آدھی رات کے نکالنے کا بھی وقت یہ ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں مغرب عشاء، خاص طور پہ عشاء کی اور مغرب کی نماز کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ آدھی رات تک پڑھ سکتے ہو، تو اس کے بھی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم غروب آفتاب اور طلوع فجر دیکھیں گے، اس میں سے جو آدھا وقت ہوگا وہ آدھی رات کا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ زوال کے وقت سجدہ کرنے کو منع ہے، اس لیے کہ در حقیقت وہ جو آتش پرست تھے، جو سورج کی پوجا کرتے تھے یا آگ کی پوجا کرتے تھے مجوسی لوگ، وہ خاص طور پہ کہ جب زوال کا وقت ہوتا، سورج پورے آب و تاب پہ ہوتا، اس وقت وہ عبادت کے اپنے وقت کو ترجیح دیتے تھے اس کے آگے سجدہ کرنے کی۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشابہت کو روکنے کے لیے اس چیز سے منع کیا، یعنی وہ چند سیکنڈ کے جب زوال کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تم یہ اجتناب کرو تاکہ ان کے ساتھ تمہاری مماثلت نہ ہو۔ اور جو دوسرا سوال ہے کہ نماز جمعہ، نماز عید، نفلی عبادات میں نماز کے دوران موبائل سے صورتیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کہ مثلا ایک شخص کو سورہ جمعہ نہیں آتی، کیا یہ ممکن ہے وہ نماز جمعہ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں؟ اگرچہ ویسے مکروہ ہے، یعنی نماز جمعہ میں کہ سورہ جمعہ اوپر سے دیکھ کے پڑھی جائے، یہ مکروہ ہے، لیکن ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اور جہاں تک دیگر نفلی عبادات میں ہے، ہاں جی، اس میں کچھ صورتیں بہت لمبی ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان زبانیں یاد نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اجازت موجود ہے کہ وہ انسان موبائل سے بھی دیکھ کر یا کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے نماز وحشت قبر ہے، کچھ لوگوں کو پوری آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں ولایت اور امامت یعنی ایک ہی چیز ہے، یہ الگ الگ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں تساوی نہیں ہے نسبت، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہر امام ہے اس کے پاس ولایت بھی ہے یا جس کے پاس ولایت ہے وہ امام بھی ہوگا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ جو ولایت ہے وہ عام ہے اور جو امامت ہے وہ اخص ہے، یعنی ولایت کا دائرہ بڑا ہے اور امامت کا دائرہ ولایت سے چھوٹا ہے، لیکن جس کے پاس بھی امامت موجود ہے اس کے پاس ولایت بھی موجود ہے۔ جی بالکل، ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ مثلا ایک ہی وقت میں امام اگر 2-3 ہیں، جیسے مثلا مولا علی کے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام بھی تھے، امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہ منصوص من اللہ تینوں امام ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں حکم ایک کا نافذ ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں حکم ایک کا نافذ ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں تو امام حسن اور حسین علیہ السلام ان کی اقتداء کریں گے، اگرچہ ہیں وہ بھی معصوم، جب تک مولا علی کے موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ امیر المومنین کی اقتداء کریں گے۔ اور اسی طرح باقی ائمہ کو اگر دیکھا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے وہ ان کی اقتداء کرتے تھے، یعنی امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے اسی پہ لبیک کہا، یعنی چونکہ حجت خدا وہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ایک ہی وقت میں 2-3 امام ہوں تو اس میں سے ایک امام جو موجود ہے جس پر پہلے سے نص موجود ہے، جو پہلا ہے، اس کی اقتداء کی جائے گی اور باقی اس کی مأموم کی حیثیت سے ہوں گے، حکم اس کا نافذ ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا